ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے بارے میں کچھ جانیں گے، سیکھیں گے کہ سجدہ سہو کیا چیز ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے بھول چوک پر اس امت کی پکڑ نہیں کی ہے۔ غلطی سے کوئی کام ہو جائے، بھول چوک سے انسان کوئی غلطی، کوئی گناہ کر لے یا کسی نیک کام کو غلط طریقے سے کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے۔ نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ مشروع فرمایا ہے۔ 2 سجدے کیے جائیں گے اس کے لیے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سہو کے معنی ہوتا ہے بھولنا، تو بھول چوک کے سجدے ہیں یہ سجدہ سہو۔ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو وہ 2 سجدے کرے۔ فی کل سہو سجدتان بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد ہر سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں یا اس قسم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ نماز میں بھول چوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 2 سجدے مشروع فرمائے ہیں۔ جب ہم یہ 2 سجدے کر لیں گے تو اس بھول چوک کی تلافی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، سجدہ سہو کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سجدہ سہو کیسے کیسے ہوتا ہے، کب کب ہوتا ہے۔ ایک تو رکعات میں کمی بیشی ہو جائے، مان لیجیے 4 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یا 4 رکعت کی نماز ہے، 5 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، تو کمی بیشی کی حالت میں بھی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری قسم ہے تشہد، 2 تشہد والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے۔ پہلے تشہد میں ہم بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، پہلا تشہد بھول گئے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ تو ایک تشہد کا سجدہ سہو ہوا۔ ایک یہ ہے کہ رکعات کی تعداد میں شک ہے کہ ہم نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 1 پڑھی یا 2 پڑھی، یہ شک ہے، تو اس کا سجدہ سہو۔ یہ 3 قسموں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے آج پہلی قسم ہم جانیں گے کہ رکعات میں کمی بیشی ہو جائے تو ہم اس کی تلافی کیسے کریں گے اور اس کے لیے سجدہ سہو کب کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، جبکہ نماز 4 رکعت والی تھی۔ تو آپ نکلنے لگے، باہر جا کر کے صحابہ کرام سے بات کرنے لگے مسجد کے صحن میں یا مسجد کے باہر۔ تو ذوالیدین لقب کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ دوسرے صحابہ سے پوچھا، تصدیق چاہیے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے انہیں کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق چاہی دوسرے صحابہ سے کہ کیا یہ سچ فرما رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں یا 2 رکعت ہی نماز پڑھی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ذوالیدین صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باقی 2 رکعتیں بھی پڑھی۔ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کے ذہن میں بات نہیں رہی، آپ چلے گئے اٹھ کر کے۔ بڑے بڑے صحابہ کھڑے تھے، ان کو سوال کرنے یا پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یا وہ پوچھنے کی جرأت نہیں پا رہے تھے اپنے اندر، لیکن حضرت ذوالیدین کو ہمت ہوئی اور انہوں نے جا کر پوچھا کہ دین کا مسئلہ ہے، اللہ کے دین کو جاننے میں حرج کیا ہے، پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر صحابہ کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، تو آپ نے 2 رکعت اور پوری کی۔ 2 رکعت اور پوری کی، یہ نہیں کہ بات کر لیا تو آپ پھر 4 رکعت، پھر سے 4 رکعت پڑھیں گے، نہیں، آ کر کے آپ نے وہ 2 رکعت پڑھی
باقی والی، اور پھر سلام پھیرا، 4 رکعت یعنی 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، سلام پھیرا یعنی دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جو عام سجدوں کی مانند یا اس سے کچھ لمبا تھا، اور پھر آپ اٹھے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ بھی اس سے معلوم ہو گیا، اور رکعات میں کمی ہم کر بیٹھے، 4 رکعت کی نماز 3 رکعت کر بیٹھے، 2 رکعت کر بیٹھے، یا 2 رکعت کی نماز 1 رکعت کر بیٹھے، یا 3 رکعت کی نماز 2 رکعت کر بیٹھے، سلام پھیر لیں، تو اس میں سجدہ سہو کیا جائے گا، یہ بھی پتہ چلا۔ ایک اور روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، جبکہ عصر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا، خرباق نامی صحابی تھے، وہ آپ کے پاس گیا، اس نے اس چیز کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلے گئے اور پوچھا، اجازت لے کر گئے، ایسے ہی نہیں، ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا یہ شخص سچ کہتا ہے؟ اور اگر یہ سچ کہتا ہے تو تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ میں گھر تک چلا گیا۔ انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، 2 سجدے سہو جب کریں گے اس کے بعد بھی سلام پھیریں گے۔ یہ بھی طریقہ اس سے پتہ چل گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رکعت زیادہ پڑھ لی ہے تو بھی سجدے کیے جائیں گے، سجدہ سہو کیے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز بڑھا دی گئی ہے، تعداد رکعتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے تو آج 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے، سلام پھیر چکے تھے پہلے ہی 5 رکعت پڑھ کر کے، تو اب 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر لیا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، ہم سے زیادہ ہو جائے رکعتیں یا کم ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ہم ان رکعتوں کو پورا کریں گے جو چھوٹ گئی ہیں، اور زیادہ ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور پھر سلام پھیر لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے۔ نماز میں اضافی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یا تو اس طرح سے یہ یعنی 2 رکعت یا 2 رکعت کی نماز 3 رکعت یا 3 رکعت کی نماز 2 رکعت، کمی بیشی ہر صورت میں سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ باقی تشہد کے وقت کیسے کریں گے، یا رکعات میں شک ہو جائے تو کیسے کریں گے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اپنے سجدہ سہو کے طریقے کو درست کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے، بلا کسی مسلکی اختلاف کے۔ اس میں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسا کر لینا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے۔ حضرات گرامی، نبی کی نماز سیکھیے، شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ٹائپ کر کے آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے ذریعے، اور بقیہ ویڈیو بھی آپ شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کا مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔